لیکن کاروبار کے لائن سے، تجارت کے لائن سے ہم کبھی بھی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے رابطہ کرتے ہو کہ بھائی مولانا میں ایسا ایسا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کاروبار شریعت کی نظر میں جائز ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور مجھے فلانی جگہ پہ ایک جاب کا آفر ہے اور میں وہاں پہ کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اب شریعت میرے لیے کیا کہتی ہے، میں وہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ ہم نہیں پوچھتے۔ ہم کب پوچھتے ہیں؟ ایک کاروبار شروع کر لیتے پارٹنرشپ میں، وہ 4 مہینے 6 مہینے سال بھر چلتا، اس کے بعد دونوں پارٹنروں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے، کشتیاں ہو جاتے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان جب پھٹ جاتے اور پھر ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو بھی تیار نہیں رہتے، پھر دونوں مل کے آتے مفتی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، مولانا کے پاس، اور بولے وہ ہم نے ایسا ایسا کاروبار شروع کرے تھے، اس میں ایسے ایسے جھگڑے ہو گئے، بٹوارے کے اوپر سے، نفع پہ سے، نقصان پہ سے، اس پہ سے، اس پہ سے، اب بولو، بولے ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ بعد میں ہم پوچھتے، تو بعد میں جو پوچھتے نا، یہ کسی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک جو ہے تیر وہ کمان میں سے نکل چکا ہوتا ہے، بعد میں کا پوچھا ہوا کوئی فائدے کا نہیں۔ پہلے آدمی نے معلوم کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی ججمنٹ لگاتا ہے اپنے دماغ کا کہ میں جو پارٹنرشپ کر رہا ہوں یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس میں بہت سے باریک باریک مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ جائز ہے، لیکن پھر کسی عالم سے، مفتی سے اس کا مذاکرہ ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہیں نہیں یہ تو ناجائز ہے، اور وہ بولتا میں تو 5 سال سے کر رہا ہوں، تو 5 سال سے تم جو غذا کھا رہے ہو یہ حرام تھی، کیونکہ تمہاری پارٹنرشپ ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ تو یہ مسائل جو ہے نا پہلے ہی پوچھنا چاہیے، دین ہماری پہلے ہی رہبری کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو زندگی اللہ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارو۔ زندگی کیسے اللہ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزریں گی؟ تو اس میں فرمایا کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ حال کے امر کو جاننے والے بنے، ہم جو کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے معلوم کریں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو فون کے اوپر مسئلہ انہوں نے پوچھا، بولے بھائی میرا ایک دوست ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پارٹنرشپ کے بارے میں ایسی بات کیا، تو انہوں نے بولے کہ تم مولانا سے مسئلہ پوچھو، اس لیے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بولے بھائی میں تو ماشاءاللہ دیندار آدمی ہوں اور نمازوں کا بھی پابند ہوں اور دین کے کاموں میں بھی لگا ہوا ہوتا ہوں بڑھ چڑھ کر، اور جن کے ساتھ میں میری پارٹنرشپ ہے وہ بھی دیندار ہے، لیکن ابھی یہ ساتھی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری پارٹنرشپ کے بارے میں ایک بار خالی تم پوچھ لو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے بولا تمہارے پارٹنرشپ کی نوعیت کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ سامنے والے کا پیسہ ہے اور میری محنت ہے، نفع اور نقصان دونوں میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ میں بولا برابر کے شریک کیسا ہے؟ بولے برابر کے شریک ہم ایسے ہیں کہ سامنے والے سے میں 50,000 روپئے لے کر کوئی کام کرتا ہوں، اور اگر 50 کے 60 ہو گئے تو ہم دونوں 5-5 ہزار پروفٹ بانٹ کے لے لیتے، اور 50 کے اگر 45 ہو گئے تو پھر وہ 2,500 روپئے نقصان برداشت کرتا ہے اور میں اپنی جیب سے 2,500 دیتا ہوں۔ اس طریقے سے ہماری پارٹنرشپ چل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم پچھلے 8 سال سے ایسا ہی کاروبار کر رہے ہیں، اب تک تو ہمارا بہت بڑا کاروبار اسی طریقے سے ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کس طریقے سے یہ ناجائز ہے؟
میں نے کہا دیکھو پارٹنرشپ کا اصول یہ ہے کہ ایک آدمی جب پیسہ لگا رہا ہے تو دوسرے کی محنت لگ رہی ہے، دوسرے کی کیا لگ رہی ہے؟ محنت لگ رہی ہے۔ پارٹنرشپ کا اصول یہ ہے شریعت کی نظر میں، ایک پیسہ لگائے گا دوسرا محنت کرے گا۔ اب نقصان جو ہوا وہ دونوں کا ہوا، کیونکہ اس کی بیچارے کی محنت گئی، اس کا پیسہ گیا۔ مان لو اگر 5,000 روپے کا لاس ہوتا ہے، 50 کے 45 ہوتے ہیں، تو 5,000 کا نقصان تمہارا ہوا، تم 2,500 نہیں دیں گے۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو محنت کی ہے اس کے لیے بازار میں گئے، ٹیمپو بھر کے مال خریدے، اس کو اتنی دھوپ میں لائے، بیچے، بیچنے کے بعد جب حساب کرے تو معلوم ہوا کہ یار یہ تو اتنا نقصان ہوا۔ تو جو پیسے کا نقصان تھا وہ اس کا ہو گیا، اور تم نے جو دھوپ میں دھڑپڑ کیے، بھاگے گھومے پھرے اس کے لیے، یہ تمہارا نقصان ہوا، تمہاری محنت گئی، اس کا پیسہ گیا، دونوں برابری میں آ گئے۔ نقصان ہونے کے بعد وہ یہ بولے کہ نہیں تجھے بھی 2,500 روپے کی بھرتی کرنا پڑیں گی، یہ صورت ناجائز ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اور ان کا کاروبار پچھلے 8 سال سے چل رہا تھا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں رہتا۔ تو کرنے سے پہلے رائے مشورہ لینا چاہیے کسی عالم سے، کسی مفتی سے۔ کرنے سے پہلے اگر ہم پوچھیں گے کہ بھائی یہ کاروبار ہے، بہت سے کاروبار ہوتے ہیں، بہت سی تجارتیں ہوتی ہے، جیسے آج کل جو ہے بہت سے ایسے نئے نئے سافٹ ویئر نکل گئے، بہت سے ہمارے مسلم نوجوان سافٹ ویئر بنانے کا کام کرتے، اور بہت سے جو ہے اینیمیشن کے کورسز کرتے، بہت سے بچے وہ اینیمیشن بنانے کا کام کرتے۔ آج اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے۔ اب وہ مسائل جو ہے آدمی انٹرویو دے کے آ جاتا، اس کا سلیکشن بھی ہو جاتا، اس کے بعد آ کے پوچھتا، بولے مولانا میرے لیے وہ کام جائز ہے کیا؟ ارے بھائی جب تم کو جاب کا آفر آیا تھا تم نے پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہو، بلکہ تم ایک انفارمیشن دے رہے ہو کہ ابھی میرا سب تو ہو گیا، خالی میں پوچھ رہا تھی تمہارے سے۔ تو اگر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہو گئی تجارت۔ اسی طریقے سے تعلیم، اس میں بھی ہم یہ دیکھیں ابھی بچوں کے نئے نئے کورسز شروع ہونے والے، مطلب نئے ایڈمیشن شروع ہوں گے جون کے مہینے میں، اگلے مہینے میں۔ تو پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی کہ بھائی یہ کورس میں مجھے ایڈمیشن لینا ہے، اس کے بارے میں ہم معلوم کریں۔ اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر جگہ پر ہے۔ ایک نوجوان اس نے ہوٹل مینجمنٹ کے کورس میں ایڈمیشن لیا، اب کورس شروع ہو گیا، 3 مہینے کے بعد ان کے کورس میں آیا کہ سور کو کیسا بھننے کا، مسالہ لگا کے۔ اب سور پکانے کا طریقہ آیا اس کے اندر، تو اس نے کہا یار میں تو مسلمان ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا یہ کورس میں یہ بھی ہے۔ وہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی جب تم وہ کورس میں ایڈمیشن لینے والے تھے تم کو تبھی معلوم کرنا چاہیے تھا۔ یہ کورس میں پھر اس نے معلوم کیا تو اس میں تمام وہی چیزیں تھیں، کسٹمر کو شراب کیسی پلانے کا، اس کو کس طریقے سے جو ہے، اس میں یہی سب باتیں تھی۔ بیچارے نے وہ کورس چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد دوسرے کورس میں ایڈمیشن لیا۔ ہم یہ بھی معلوم کریں ہر لائن میں ہم کو اللہ کا حکم ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملے گا۔